میرے خیال میں کیوں نہ آج تم بات کرو اور ہم سنیں میرے بھائی۔ کیا میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پرندوں والی حکایت سنائی ہے کبھی تم لوگوں کو؟ حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے۔ رب نے کہا ایمان نہیں تمہارا اس پر۔ حضرت ابراہیم بولے اپنی آنکھ سے دیکھ لوں گا تو میرا ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ تو پھر یوں ہوا کہ رب نے حکم دیا 4 پرندے لو اور انہیں خود سے اچھی طرح مانوس کر لو۔ پیر مولانا حضرت لکھتے ہیں کہ وہ 4 پرندے ہنس، مور، مرغا اور کوا تھے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں خود سے خوب مانوس کر لیا، تو اس کے بعد رب نے انہیں ذبح کر کے ان کے دھڑ الگ الگ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رکھنے کا حکم دیا۔ ابن اسحاق اس کی تفسیر میں مزید لکھتے ہیں اور اس سلسلے میں مزید حیرت انگیز بات یہ تھی حضرت ابراہیم نے پرندوں کے ٹکڑوں کو آپس میں ملا بھی دیا تھا اور ان کے 4 حصے کر کے 4 پہاڑی چوٹیوں پر رکھ دیے۔ صرف ان کے سر اپنے ہاتھ میں لے کر وہ ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں سے پہاڑیاں نظر آ رہی تھی اور آواز دی کہ اے پرندو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ تو وہ ٹکڑے ہر پرندے کا ایک ایک حصہ اسی پرندے میں جڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ اپنی پچھلی حالت پر واپس آ گئے۔ بس ان کے سر نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم نے دوبارہ انہیں پکارا تو وہ بے سر پرندے پنجوں کے بل دوڑے چلے آئے اور اپنے سروں سے جڑ گئے۔ یہ بتاؤ ہمیں اس قصے سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیونکہ ہر قصے میں سبق ہوتا ہے، ورنہ تو وہ فضول ہے بالکل۔ حضرت ابراہیم ایمان نہیں رکھتے تھے جو اللہ سے مردے زندہ کرنے کو کہا؟ استغفر اللہ۔ تو پھر ان آیات سے آپ کے علم میں کیا آتا ہے؟ حضرت ابراہیم ایمان رکھنے کے باوجود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ پورے وثوق کے ساتھ یقین کرنا چاہتے تھے۔ آیات سے ہمیں غور و فکر کی ہدایت ملتی ہے، تلاش کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، صحیح راہ پر ہمیں تفکر کرنا چاہیے، تحقیق اور کوشش کرو۔ کیا ایمان پر نہ ہونے والا جد و جہد کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے ایمان کے باوجود کہا اے رب مجھے دکھائیے۔ یہ قصہ عقل استعمال کرنے کا سبق دیتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ ان پرندوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اپنی بات قاز کے بارے میں پیر مولانا حضرت کے الفاظ پر ختم کرتا ہوں۔